اس کے بارے میں بتایا تھا، آج ایک اور مسئلہ بھی سن لیں، نماز کی ہماری اصلاح ہو جائے تو یہ ایک تو اس اعتبار سے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا حقوق اللہ میں، اور جس کی نماز درست نکلے گی، حدیث میں آتا ہے امید کی جائے گی کہ اس کے اور اعمال بھی درست ہوں گے، اور جس کی نماز ہی خراب نکلے گی تو اس کے لیے تو بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہماری نماز درست ہوگی تو ہمیں دیکھ کر کوئی اور بھی اپنی نماز درست کر لے گا تو اس کا اجر اور ثواب بھی ہمیں ملے گا، اور اگر ہماری خراب ہوئی اور دوسرے نے سمجھا یہ تو ماشاءاللہ 5 ٹائم کا صف اول کا پکا نمازی ہے، اور اس نے دیکھ کر اپنی بھی نماز ہماری طرح خراب کر لی تو اس کا گناہ بھی ہمارے کھاتے میں آ جائے گا۔ تو آپ دیکھیے آج میں تشہد کے بارے میں بتاؤں گا کہ تشہد کی ایک حیت ایسی ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جس کو عقبۃ الشیطان کہتے ہیں۔ عقبہ عقبہ سے ہے، عقبہ کا معنی ہوتا ہے ایڑی۔ بعض لوگ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو دونوں پاؤں جوائنٹ کر لیتے ہیں اور ایڑی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، دونوں پاؤں کی ایڑیوں پر بیٹھتے ہیں، اس کو عقبۃ الشیطان کہتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیٹھنے سے منع فرمایا، اور بیٹھنے کا مسنون طریقہ احناف کے یہاں دونوں قعدوں کے اندر افتراش کہلاتا ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بیٹھا جائے، پہلے قعدے میں بھی دوسرے میں بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہلے قعدے میں افتراش ہے، دوسرے میں تورک۔ تورک ہمارے یہاں جس طرح خواتین تشہد کے اندر بیٹھتی ہیں، دونوں پاؤں ایک سائڈ پہ نکال کے کولے پہ بیٹھ جانا تورک کہلاتا ہے۔ تو یہ بعض مرتبہ ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ مقصد ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کیسے، امام صاحب کیسے ہے۔ یہ اصل میں ان حضرات نے اپنے دور میں، ان کے دور میں صحابہ کرام حیات تھے، تو صحابہ کے عمل کو دیکھ کر، حدیث کو دیکھ کر انہوں نے ترجیح دے کر اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے آسانی پیدا کر دی، ورنہ ہم کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ اب انہوں نے صحابہ کا عمل دیکھا اپنے علاقے کے اعتبار سے، اس کو ترجیح دے دی، انہوں نے اس کو یہ عمل دیکھا صحابہ کا، اس حدیث کو ترجیح دے دی ہے، تو امت نے اس جھگڑے کو ختم کر دیا کہ ائمہ اربعہ نے جس بھی حدیث کو ترجیح دی اس کو لیا، آپ سمجھیں یہ سب کو صحیح ہو رہا، جھگڑا مت کر۔ یہ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ایک دوسرے پہ تنقید شروع کی، اور جناب اس سے پھر فرقہ واریت کی ایک شکل اختیار کر گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب نمازی تو آپس میں ایک دوسرے سے خفا ہے، حاکم آپ پر ظالم مسلط ہے، اس ظالم کا پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارے گاؤں میں عیدگاہ پہ ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے کہ جی عیدگاہ میں نماز کون پڑھائے گا، تو اب وہ فیصلہ جناب ہوتا ہے، کبھی رینجرز کے ہیڈ کوارٹر میں ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے۔ اب وہاں سے جب مولوی آتا ہے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے قادیانی ہو، ہم تو سوچ رہے تھے بریلوی نہ ہو دیوبندی ہو، دیوبندی نہ ہو بریلوی۔ اب ایسے بندہ آ کے نماز پڑھا رہا ہے، اس کے عقیدے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جب ہم ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہم پر پھر یہ تسلیط ہوتی ہے، یہ اللہ کا عطا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے افتراش کا طریقہ بھی بتایا کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کھڑا ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ بیٹھتے ہیں، یہ افتراش کہلاتا ہے۔ احناف کے یہاں دونوں قاعدوں میں مسنون طریقہ یہ ہے، اور عقبۃ الشیطان سے آپ نے منع کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق